بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مادام برتھا نے رات ٹونی کی کوٹھی میں اطمینان سے گزاری، اور صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس کی طبیعت خاصی حشاش بشاش تھی۔ اس نے غسل کر کے لباس بدلا اور پھر ملازم کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور خود اخبار لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اخبار میں رانا ہاؤس کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے، اور پھر وہ رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر تفصیل سے پڑھنے لگی۔ اچانک ایک خبر کے ایک حصے میں وہ چونک پڑی جب اس نے یہ پڑھا کہ عمران ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ اخبار پھینک کر تیزی سے اٹھی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں عمران کو قتل کرنے کا ایک خوبصورت سا منصوبہ ابھر آیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے نمبر گھما کر ایکروڈ ہسپتال کی انکوائری کا نمبر پوچھا۔ نمبر پوچھنے کے بعد اس نے ہسپتال کی انکوائری کا نمبر گھمایا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، انکوائری ایکروڈ ہسپتال۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ رانا ہاؤس کے واقعے میں زخمی ہونے والے علی عمران کو ہوش آ گیا؟ مادام برتھا نے بڑے باوقار لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں محترمہ، آج ہی انہیں ہوش آیا ہے۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ انکوائری کلرک نے پوچھا۔ میں ان کی ایک عزیزہ ہوں۔ ان کا کمرہ نمبر کیا ہے؟ میں ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتی ہوں، مادام برتھا نے کہا۔ وہ اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 4 میں ہیں۔ آپ کو ان سے ملنے سے پہلے سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ ان کے کمرے پر پہرا ہے، انکوائری کلرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مادام برتھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ بچار کے آثار نمایاں تھے۔ مادام، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اچانک ملازم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، مادام نے کہا۔ ناشتے کے دوران میں بھی اس کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نمایاں رہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ رہی ہو۔ دراصل اخبار میں عمران کی بے ہوشی کے متعلق پڑھنے پر اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا تھا کہ وہ کسی نرس کے میک اپ میں بڑے اطمینان سے بے ہوش پڑے ہوئے عمران کو زہر کا انجیکشن لگا سکتی ہے، مگر اب جب کہ نہ صرف عمران ہوش میں آ چکا ہے بلکہ اس کے کمرے پر پہرا بھی ہے، اور پھر سپرنٹینڈنٹ جو یقیناً وارڈ انچارج ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس منصوبے کی کامیابی تقریباً مشکوک ہو چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور خیال بھی آ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ ہسپتال جا کر سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لے کر عمران سے ملے۔ وہ یقیناً زخمی ہوگا اور بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے فوری طور پر تیز حرکت کرنا تقریباً ناممکن ہوگا، اور وہ اطمینان سے سائنائڈ کے زہر میں بجھی ہوئی سوئی اس کے جسم میں اتار سکتی ہے، مگر مسئلہ تھا کہ وہ واپس ہسپتال سے باہر کیسے نکلے گی، کیونکہ عمران کی فوری موت سے سب لوگ چوکنے ہو جائیں گے۔ بس وہ اسی تذبذب کا شکار تھی۔ پھر جب اس نے ناشتہ ختم کیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عمران کے کمرے میں جانے کے بعد اور عمران کو قتل کر کے باہر نکل آئے گی، اور باہر کھڑے سپاہیوں سے یہی کہے گی کہ عمران کو نہ چھیڑا جائے، وہ آرام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اسے اتنا وقفہ مل جائے کہ وہ ہسپتال سے باہر نکل سکے۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر عمران ہسپتال سے چلا گیا تو پھر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہاں کوئی کار اور ڈرائیور موجود ہے؟ اس نے ملازم سے، جو ایک طرف بڑے مؤدب انداز میں کھڑا، مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس مادام، باس نے تمام انتظام مکمل کر رکھے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ اوکے، تم ڈرائیور کو کہو کہ کار تیار کرے، میں ابھی آتی ہوں، مادام برتھا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مادام برتھا نے کمرے میں آ کر اپنے اٹیچی کیس کے خفیہ خانے سے زہریلی سوئیاں پھینکنے والی ایک اور ڈبیا نکال کر جیب میں ڈال لی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل کر کوٹھی کے پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایکروڈ ہسپتال چلو، مادام برتھا نے کار کے قریب کھڑے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا،
اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار موڑی اور چند لمحوں بعد کار کوٹھی سے باہر نکل کر بائی روڈ سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ مادام برتھا نے یہی سوچا تھا کہ ہسپتال پہنچ کر وہ اپنے جسم اور قد و قامت جیسی کوئی نرس ڈھونڈے گی اور اس کے بعد ہی اس نرس کو کسی اکیلے کمرے میں گھیر کر ایک زہریلی سوئی اس کے جسم میں اتار دے گی۔ اس طرح اس کی وردی پہن کر وہ اطمینان سے عمران کے کمرے تک پہنچ جائے گی۔ تقریباً 15 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے کار ایک روڈ ہسپتال کے مین گیٹ میں موڑ دی اور پھر جیسے ہی ہسپتال کے مین انٹرنس گیٹ کے قریب کار پہنچی تو مادام برتھا بری طرح چونک پڑی۔ اس نے عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد کا وجیح سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور پھر اس کو دیکھتے ہی دیکھتے عمران کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ڈرائیور، اس نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرو مگر انتہائی احتیاط سے، مادام برتھا نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، جو کار پارک کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ نیلے رنگ کی جو ابھی ابھی گئی ہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، مادام برتھا نے کہا، اور ڈرائیور نے تیزی سے کار موڑی اور پھر وہ بھی ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف کار دوڑاتا چلا گیا۔ ڈرائیور نے نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی گاڑی کافی پیچھے رکھی اور ویسے بھی سڑک پر کاروں کا ایک سیلاب سا بہہ رہا تھا، اس لیے تعاقب کا اندازہ کرنا یقیناً ناممکن ہو گیا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد نیلے رنگ کی کار ٹیمپل روڈ پر پہنچ گئی۔ یہاں ٹریفک مین روڈ کی نسبت قدرے کم تھی، اس لیے ڈرائیور نے کار اور پیچھے کر لی۔ مادام برتھا کی نظریں مسلسل نیلے رنگ کی کار پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بر وقت ہسپتال پہنچ گئی، ورنہ عمران کو اتنے بڑے شہر میں تلاش کرنا ناممکن ہی ہو جاتا۔ اچانک نیلے رنگ کی کار ایک خاکی رنگ کی عمارت کے گیٹ پر رک گئی اور پھر عمران کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب مادام برتھا کی کار اس عمارت کے سامنے سے گزری تو عمران پھاٹک پر پڑا ہوا تالا کھول کر پھاٹک کو دھکیل کر کھول رہا تھا۔ کار کو کافی آگے بڑھا کر واپس موڑ لو، مادام نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کافی آگے بڑھا کر ایک چوک سے واپس موڑی اور اسے دوبارہ اس خاکی رنگ کی عمارت کی طرف لیتا چلا گیا۔ عمران کی کار اندر جا چکی تھی اور پھاٹک بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس عمارت کے قریب اتار دو اور تم خود کوٹھی جا کر ٹونی کو اس بات کی اطلاع کر دو کہ میں اس کوٹھی کے اندر جا رہی ہوں، مادام برتھا نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کوٹھی کے قریب روک دی۔ مادام برتھا کار سے نیچے اتر گئی اور ڈرائیور کار آگے بڑھائے چلا گیا۔ مادام برتھا نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ کوٹھی کے پہلو والی گلی میں گھس گئی اور کوٹھی کے عقب میں آ گئی۔ اس کی تیز نظریں کوٹھی کا جائزہ لے رہی تھیں، کیونکہ وہ کوٹھی کے اندر جانے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں سے وہ آسانی سے کوٹھی میں داخل ہو سکے، اور چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے وہ لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ کوٹھی کے عقب میں پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ کوٹھی کے عقبی حصے میں ایک پھاٹک موجود تھا جو سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔ اس پھاٹک پر چڑھ کر بڑی آسانی سے کوٹھی کے اندر اترا جا سکتا تھا۔ مادام برتھا نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عقبی گلی میں دور دور تک کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ تیزی سے پھاٹک کے قریب پہنچی۔ بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود مادام برتھا اتنی پھرتی سے پھاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئی کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا۔ پھاٹک سے اتر کر وہ تیزی سے عمارت کی عقبی سمت بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی کا عقبی حصہ بالکل خالی تھا، اس لیے مادام برتھا بے حد مطمئن تھی۔ عقبی سمت میں بھی ایک برآمدہ تھا جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں کا تھا۔ مادام برتھا اس دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے دروازے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی زنجیر کھول دی۔ اس زنجیر میں تالا نہیں تھا اور پھر آہستگی سے وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے۔ مادام برتھا آہستگی سے ایک دروازے کی طرف بڑھی مگر ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دوسرے لمحے ایک ریوالور کی نال اس کے سینے پر جم گئی۔ دروازے پر وہی وجیح نوجوان کھڑا تھا جو نیلے رنگ کی کار چلا رہا تھا۔
مادام تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر نوجوان نے بڑے کرخت لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ہاتھ اونچے کر کے منہ دیوار کی طرف کر لو، ورنہ یاد رکھو گولی مرد اور عورت میں تمیز نہیں کرتی۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، مادام کی ایک ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اڑتا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا، اور اسی لمحے مادام کا ہاتھ جیب میں جا کر پلک جھپکنے میں باہر آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں زہریلی سوئیاں پھینکنے والی ڈبیا موجود تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے مادام کی بے پناہ پھرتی پر حیرت سے بت بنا کھڑا رہا، مگر دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے غوطہ لگایا، اور پھر شاید اس کی خوش قسمتی تھی کہ مادام کی ڈبیا سے نکلنے والی سوئی اس کے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی چلی گئی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اب تک وہ مردہ ہو چکا ہوتا۔ غوطہ لگاتے ہی نوجوان تیزی سے جھکا اور پھر وہ مادام کو رگیدتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ زبردست جھٹکا لگنے سے مادام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈبیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور نوجوان نے انتہائی پھرتی سے مادام کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر جما دی، اور مادام کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور اس کا دماغ اندھیروں کی تہہ میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ خوب، اب عورتوں سے دھینگا مشتی شروع کر دی۔ دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی اور نوجوان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مادام اب دیوار کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی فرش پر گر چکی تھی۔ یہ عورت ہے، خدا کی پناہ، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اس قدر پھرتیلی بھی ہو سکتی ہے۔ نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ مادام برتھا ہے، ایکریمیا کے دارالحکومت ناراک کے ایک نائٹ کلب کی مالکہ، اور پورے ناراک کے غنڈے اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سچے ہیں وہ غنڈے، اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو زہریلی سوئی میرے جسم میں ترازو ہو چکی ہوتی۔ نوجوان نے، جس کا نام صفدر تھا، آگے بڑھ کر دیوار کے قریب پڑی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا، یہ اس کا مخصوص ہتھیار ہے، اسے اٹھا کر کمرے میں لے آؤ۔ عمران نے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ صفدر نے اپنا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر مادام برتھا کو اٹھایا اور کاندھے پر ڈال کر کمرے کے دروازے میں غائب ہو گیا۔ ٹائیگر نے سب سے پہلے جوانا کو تلاش کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اس عورت کو تلاش کرنا اس کے خیال میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ٹونی کو گھیر کر اس کا پتہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ہسپتال سے نکل کر وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا سیدھا ٹیکسی آفس پہنچا۔ یہ آفس شہر کے وسط میں تھا، اور دراصل یہ دفتر ٹیکسی ڈرائیورز ایسوسی ایشن نے قائم کیا تھا۔ تمام ٹیکسی ڈرائیور صبح کام پر جاتے اور پھر واپسی پر اس دفتر میں حاضری لگوا کر جاتے تھے۔ یہاں 4-5 کلرک اور ایک سپروائزر ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہاں سے ٹیکسیاں فون پر بھی بک کی جاتی تھیں، اور دیگر ضروری معلومات بھی یہیں سے مل جاتی تھیں۔ جب ٹائیگر اس دفتر میں داخل ہوا تو اس نے کئی ٹیکسی ڈرائیوروں کو دفتر میں آتے اور جاتے دیکھا۔ وہ سیدھا سپروائزر کے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ سپروائزر اپنے سامنے ایک بڑا سا رجسٹر کھولے اس میں کوئی اندراج کرنے میں مصروف تھا۔ ارے جہانگیر، تم؟ ٹائیگر نے اسے دیکھتے ہی حیرت زدہ لہجے میں کہا، اور سپروائزر نے جب سر اٹھایا تو وہ بھی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رضوان، ارے یار تم کہاں سے آن ٹپکے؟ بڑی مدت ہو گئی تمہیں دیکھے ہوئے۔ سپروائزر جہانگیر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں بغل گیر ہو گئے۔ بھائی مجھے اب کیا پتا تھا کہ تم سپروائزر بنے بیٹھے ہو، ٹائیگر نے، جس کا کالج میں نک نیم رضوان تھا، مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یار بس روزی کا دھندا ہے، تم سناؤ کیا کر رہے ہو؟ کالج کے بعد شاید پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، جہانگیر نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میرے خیال میں ایسا ہی ہے، میں نے پرائیویٹ جاسوسی کا دھندا اختیار کر رکھا ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پرائیویٹ جاسوس؟ مگر ہمارے ملک میں تو شاید اس کا کوئی رواج ہی نہیں، جہانگیر نے بھی کرسی سنبھالتے ہوئے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی ضروری نہیں کہ باقاعدہ لائسنس لے کر یہ کام کیا جائے، اپنے طور پر بھی تو کام ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو خیر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے، جہانگیر نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ جو پلوا دو، ٹائیگر نے کہا، اور اسی لمحے کمرے میں داخل ہونے والے چپڑاسی سے
جہانگیر نے مشروب کی 2 بوتلیں لانے کے لیے کہا۔ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ جہانگیر نے پوچھا۔ یار کچھ معلومات حاصل کرنی تھی۔ ایک حبشی ہے قریباً 7 فٹ کا اور اتنا ہی لمبا چوڑا، ایکریمی شہری ہے۔ کل رات وہ ایکروڈ ہسپتال سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نکلا ہے۔ میں دراصل اس کی جائے رہائش معلوم کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کروا دیتا ہوں، جہانگیر نے کہا، اور پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا بٹن دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک آواز ابھر آئی۔ راحت صاحب، تمام ٹیکسی ڈرائیوروں کو پیغام بھجوا دیں کہ ہمیں ایک حبشی کی تلاش ہے جو 7 فٹ قد اور انتہائی لمبے چوڑے جسم کا مالک ہے۔ وہ کل رات ایکروڈ ہسپتال سے ٹیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے، موجودہ رہائش کا پتہ کرنا ہے، جہانگیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور انٹرکام کا بٹن آف کر دیا گیا۔ تمام ٹیکسی ڈرائیوروں کو یہ پیغام کیسے ملے گا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی چند ماہ ہوئے ایسوسی ایشن نے تمام ٹیکسیوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر نصب کر دیے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں ڈرائیور ہمیں پیغام پہنچا سکے، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو اکثر ٹیکسی پر سفر کرتا ہوں، میں نے تو کسی میں ٹرانسمیٹر نہیں دیکھا۔ ٹائیگر کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ یہ ٹرانسمیٹر اشد ضروری کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر نہیں، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد چپڑاسی نے بوتلیں لا کر میز پر رکھ دی اور دونوں مشروب پینے کے ساتھ ساتھ کالج لائف کے سنہری دور کی یادیں دہرانے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ جناب، ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بیان ہے کہ اس نے اس حلیے کے نیگرو کو ایکروڈ ہسپتال سے اٹھا کر ہوٹل شالیمار پر ڈراپ کیا تھا، اور ایک اور ٹیکسی ڈرائیور کا بیان ہے کہ اس حلیے کے حبشی کو کل ہوٹل شالیمار سے اٹھا کر اس نے مضافاتی ہوٹل گولڈن سینڈ تک پہنچایا تھا۔ باقی تمام ڈرائیوروں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جہانگیر نے کہا اور بٹن آف کر دیا۔ پیغام سن لیے رضوان؟ جہانگیر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، بس مجھے بھی اتنی ہی معلومات چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں چل دیے؟ بیٹھو بھائی، جہانگیر نے کہا۔ نہیں یار، پھر ملاقات ہوگی، فی الحال کام بہت ایمرجنسی ہے، اجازت دو، ٹائیگر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہاری مرضی، یار کبھی کبھی آ نکلا کرو، جہانگیر نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا ٹھکانہ تو معلوم ہو گیا ہے، فرصت ملتے ہی آؤں گا اور پھر ذرا تفصیلی ملاقات ہوگی، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا موٹر سائیکل خاصی تیز رفتاری سے شہر سے باہر واقع ہوٹل گولڈن سینڈ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ صرف وہاں جا کر اس امر کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا کہ جوانہ ابھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے موٹر سائیکل گولڈن سینڈ ہوٹل کی پارکنگ میں جا کر روکا اور پھر مین گیٹ کراس کرتا ہوا سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرمائیے، کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے ایک دوست ایکریمیا سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لمبے اونچے قد کے نیگرو ہیں، کم از کم 7 فٹ قد ہے اور اتنا ہی لمبا چوڑا جسم بھی ہے، ٹائیگر نے جان بوجھ کر نام نہ بتاتے ہوئے حلیہ بتایا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسے مجرم اپنے اصل نام سے کہیں نہیں ٹھہرتے۔ نیگرو؟ نہیں جناب، ہمارے ہوٹل میں کوئی نیگرو رہائش پذیر نہیں ہے، نوجوان نے کہا۔ آپ چیک تو کریں، ہو سکتا ہے آپ ڈیوٹی پر نہ ہو جس وقت وہ آیا ہو، مجھے اس نے یہیں کا پتہ دیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کاؤنٹر کلرک نے میز پر پڑا ہوا رجسٹر ٹائیگر کی طرف کھسکا دیا۔ آپ خود دیکھ لیں جناب، 3 کمرے لگے ہوئے ہیں اور ان 3 کمروں میں کوئی ایکریمی باشندہ رہائش پذیر نہیں ہے، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ ٹائیگر نے ایک نظر رجسٹر پر ڈالی، واقعی 2 روز سے صرف 3 کمرے ہی لگے ہوئے تھے اور ان میں تمام مقامی باشندے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچھا جناب، شکریہ، ٹائیگر نے مایوسانہ لہجے میں کہا اور پھر مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ آخر جوانہ کہاں گیا؟ اس ہوٹل تک تو اسے ٹیکسی میں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد وہ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ یہ ہوٹل ایسی جگہ پر واقع تھا کہ بغیر کسی ٹیکسی انگیج کیے کوئی شخص کہیں نہیں آ جا سکتا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس نے کوئی کار کرائے پر حاصل کر لی ہو، مگر اس کے لیے بھی تو ضروری تھا کہ وہ ہوٹل میں رہائش رکھتا
تبھی ہوٹل والے کار کو گارنٹی دے سکتے تھے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنے موٹر سائیکل تک پہنچا۔ پارکنگ کا چوکیدار اپنا انعام لینے کے لیے اس کی طرف بڑھا اور ٹائیگر نے بے خیالی میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپیہ نکالنے لگا، مگر اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ آ گیا اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا، بابا یہ 100 روپے کا نوٹ تمہارا ہو سکتا ہے، اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ کل رات جو لمبا چوڑا دیو نما حبشی یہاں آیا تھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹائیگر نے چوکیدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب کے آثار ابھرے۔ اس کی نظریں 100 روپے والے نوٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ اگر تم صحیح بتا دو تو 100 روپے کا ایک اور نوٹ بھی تمہاری ملکیت ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر نے جیب سے 100 روپے کا ایک اور نوٹ نکالتے ہوئے کہا اور بوڑھے چوکیدار کی آنکھوں میں چمک سی لہر آئی۔ وہ حبشی ریسٹ روم میں رہ رہا ہے۔ بوڑھے نے دونوں نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا۔ ریسٹ روم کہاں ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس ہوٹل کی پشت پر ہوٹل سے باہر ایک باغ ہے جس کے درمیان ایک سویٹ بنا ہوا ہے، اسے ہم ریسٹ روم کہتے ہیں۔ جو آدمی یا جوڑا کسی سے چھپ کر رہنا چاہتا ہو اسے ہوٹل والے وہیں ٹھہراتے ہیں، اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ ریسٹ روم کا بیرا بھی ایک گونگا اور بہرا شخص ہے، وہی اس کی خدمت کرتا ہے۔ بوڑھے چوکیدار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ سمجھ گیا، شکریہ، ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے بظاہر مین کمپاؤنڈ سے باہر نکل آیا۔ وہ ہوٹل انتظامیہ کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، مگر اس نے موٹر سائیکل کافی دور لے جا کر موڑی اور ہوٹل کے پشت کی طرف نکل آیا۔ اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل روک دی اور پھر تیزی سے اس باغ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں چوکیدار کے مطابق وہ ریسٹ روم موجود تھا۔ وہ دراصل تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ واقعی جوانہ اس ریسٹ روم میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے چوکیدار نے نوٹ حاصل کرنے کے لیے ڈوج دیا ہو۔ جلد ہی وہ باغ کی حدود میں داخل ہو گیا اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی اسے گھنے باغ کے درمیان ریسٹ روم نظر آ گیا۔ ریسٹ روم کے دروازے بند تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی پڑا ہوا ہو۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اس ریسٹ روم کے قریب پہنچ گیا۔ ریسٹ روم کی پشت پر ایک فرنچ طرز کی بڑی سی کھڑکی تھی۔ ٹائیگر اس کھڑکی کی طرف بڑھا، مگر کھڑکی کے پٹ اندر سے بند تھے، اس میں سے اندر جھانکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ٹائیگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریسٹ روم کی پشت سے ہوتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا اور پھر برآمدے کی سائیڈ میں چند لمحے رک کر وہ جیسے ہی کود کر برآمدے میں داخل ہوا اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹائیگر جھٹکا کھا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا مگر دوسرے لمحے اس کی کن پٹی پر ایک اور وار ہو گیا۔ ٹائیگر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا لگنے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے ہی جوانہ کھڑا نظر آیا۔ ٹائیگر نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اسے بستر پر رسیوں سے اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ وہ حرکت کرنے سے بھی معذور تھا۔ تم عمران کے وہی ساتھی ہو جس نے میرے ساتھ اس عمارت میں مقابلہ کیا تھا؟ جوانہ نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر نے بے خوف لہجے میں جواب دیا، کیونکہ ظاہر ہے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ خوب، مگر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا ہوٹل والوں نے بتایا ہے؟ جوانہ نے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل والے تو تمہارے وجود سے ہی مکر گئے تھے، مگر میں نے اپنے ذرائع سے تمہارا کھوج نکال لیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے پتہ کر لیا تھا کہ عمران کہاں ہے، مگر معلوم ہوا کہ وہ اچانک ہسپتال سے چلا گیا ہے، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کہاں تلاش کروں کہ مجھے کھڑکی میں سے تمہاری جھلک نظر آئی۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ عمران کہاں ہے؟ جوانہ نے ایک طرف پڑی ہوئی پھل کاٹنے والی بڑی سی چھری اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، میں تو اسے ہسپتال چھوڑ آیا تھا۔ ٹائیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو، میرا نام جوانہ ہے، میرے سامنے کسی انسان کی حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور مجھے تم سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا شکار عمران ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس کا پتہ بتا دو۔ اس کا شکار کرنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جوانہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سنو جوانہ، کسی بندھے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے۔ تم مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فرار نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد اگر تم میں طاقت ہے تو عمران کا پتہ مجھ سے پوچھ لینا۔ ٹائیگر نے اس کی انا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، مجھے ایسا کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے،
مگر ایسی صورت میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ جوانہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹائیگر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ چلو ایسے ہی صحیح، تمہاری بھی حسرت باقی نہ رہے، جوانہ نے کہا، اور پھر اس نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے ٹائیگر کی تلاشی لی۔ ٹائیگر کی جیب میں موجود ریوالور نکال کر اس نے ایک طرف اچھال دیا اور پھر رسیوں کو پکڑ کر جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ رسیاں اس کے ہاتھوں میں یوں ٹوٹتی چلی گئیں جیسے وہ مضبوط رسیاں نہ ہوں بلکہ کچے دھاگے ہوں، اور ٹائیگر رسیاں ٹوٹتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بس اب تو خوش ہو، جوانہ نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، ٹائیگر نے اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دے کر رکے ہوئے دوران خون کو معمول پر لاتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ عمران اب کہاں ہے؟ جوانہ نے پوچھا۔ میں نے تو اسے ہسپتال میں چھوڑا تھا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بجلی سی کوند گئی ہو۔ جوانہ کا غیر معمولی لمبا بازو واقعی بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا، اور ٹائیگر کسی گیند کی طرح اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلی غلطی سرزد ہو چکی تھی کہ اس نے جوانہ کے بازوؤں کی لمبائی پر نظر نہیں رکھی تھی، اور پھر یہی غلطی اس کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔ جیسے ہی ٹائیگر دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا، جوانہ نے اچھل کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے کھینچ کر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، اور ٹائیگر کسی کھلونے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ مگر اب ٹائیگر ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے، اور پھر جتنی تیزی سے وہ دیوار کی طرف گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس لوٹا، اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے مڑتے ہوئے جوانہ کے سینے پر پڑیں، اور جوانہ لڑکھڑا کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ٹائیگر نیچے گرتے ہی کسی سپرنگ کی طرح اچھلا، اور ایک بار پھر اس کی زوردار فلائنگ کک جوانہ کے منہ پر پڑی، اور جوانہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ٹائیگر کے بوٹ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑے تھے، اور چونکہ جوانہ کی پشت پر دیوار تھی، اس لیے جوانہ کو ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا چہرہ بھرتا بن گیا ہو، مگر دوسرے لمحے وہ خوفناک انداز میں غراتا ہوا آگے بڑھا، اور اس نے قلع بازی کھا کر سیدھے ہوتے ہوئے ٹائیگر کی کمر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ ٹائیگر نے بیک وقت 2 انداز میں حرکت کی۔ اس کا سر پوری قوت سے جوانہ کی ناک سے ٹکرایا، اور اس کا پیر مڑ کر پوری قوت سے جوانہ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لگا۔ جوانہ نے ایک جھٹکا دے کر اسے پھینک دیا۔ ٹائیگر کی دونوں ضربات ہی خاصی مہلک اور شدید تھیں، اس لیے مجبوراً جوانہ کو اسے دور پھینکنا پڑا۔ ٹائیگر نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھا، اور پھر پلٹ کر اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف جوانہ پر حملہ کر دیا، مگر جوانہ انتہائی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، اور ٹائیگر اپنے ہی زور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے جوانہ کی لات پوری قوت سے ٹائیگر کی پشت پر پڑی، اور ٹائیگر پوری قوت سے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ گو اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کے باوجود اس کا سر پوری قوت سے ٹکرایا، اور ٹائیگر کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس نے سر کو تیزی سے جھٹک کر دماغ پر چھانے والے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے جوانہ نے آگے بڑھ کر ٹائیگر کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑی، اور اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دیا، اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد وہ ہوش کی وادی سے نکل گیا۔ ایک بار پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو پہلے لمحے اسے یہی احساس ہوا جیسے اس کے سر میں دھماکے سے ہو رہے ہوں۔ جوانہ ہاتھ میں وہی چھری اٹھائے اس کے سر پر کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک نمایاں تھی۔ ٹائیگر نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس بار پھر اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ خاصے دلیر جوان ہو، مگر جوانہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جوانہ نے زہر خند لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ بس اتفاق ہی ہے کہ میں مار کھا گیا، ٹائیگر نے کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب بتا دو کہ عمران کہاں ہے، ورنہ سمجھ لو کہ تمہاری ایک آنکھ اچھل کر باہر آ پڑے گی۔ جوانہ نے چھری کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے چھری کی نوک ٹائیگر کی آنکھ کی طرف ہی تھی۔ وہ 0 ہاؤس میں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ یہ 0 ہاؤس کہاں ہے؟ سنو، جھوٹ مت بولنا ورنہ، جوانہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ ٹیمپل روڈ پر خاکی رنگ کی عمارت ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، اگر یہی بات پہلے بتا دیتے تو خواہ مخواہ کی فضول اٹھک بیٹھک سے بچ جاتے۔
جوانا نے چھری ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آیا تو ایک نوجوان اس کے ساتھ تھا۔ جوانا نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کیا اور پھر جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور نوجوان نے سر ہلا دیا۔ جوانا نے ایک کونے میں پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور پھر اس نوجوان سمیت کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ سنو مسٹر، میں نے بیرے سے کہہ دیا ہے، وہ کل صبح تمہیں رہا کر دے گا۔ تم دلیر اور بہادر آدمی ہو، اس لیے میں نے تمہاری جان بخش دی ہے۔ اور سنو، یہ گونگا بھی ہے اور بہرا بھی، اس لیے اس سے کوئی بات کرنا فضول ہے۔ جوانا نے دروازے پر رک کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔